أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برکت رمضان، پیارے نبی کی پیاری باتیں کہ آج کی 14ویں نشست ہے آپ سے براہ راست. محمد فیضان رضا سہروردی عبداللہ قادری کی آئی ڈی سے اور اسلامی میڈیا پروڈکشن کا آفیشیل پیج سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ناظرین آپ کو میزبان محمد فیضان رضا سہروردی اور عبداللہ قادری کی طرف سے السلام علیکم. پینل کا جو میں متعارف کرانے جا رہا ہوں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت کے سامنے، جس میں سب سے پہلے میں جو آپ کو تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے امیر ناموس رسالت علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو علماء سے جو گفتگو میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ حافظ شکیل احمد نورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے شخصیت ہے جناب محمد بلال قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ 3 شخصیات ہیں آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج 15 رمضان مبارک کی شب ہے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم ولادت کی رات بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ علماء سے گفتگو کریں گے. امام علیہ مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باتیں کریں گے. تو میں سب سے پہلے علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بس علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. کیونکہ علامہ صاحب کی بھی مصروفیات ہیں، طبیعت بھی تھوڑی سی عمر کے لحاظ سے، تو بس یہ علامہ صاحب کی محبتیں ہیں کہ آج کی بہت ہی پیاری نشست میں علامہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. اب ہم بڑھتے ہیں جناب محمد شکیل احمد نورانی صاحب کی طرف. علامہ صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آج کی جو شب ہے عظیم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کردار کے بارے میں؟ ان کا حضور سے کتنی محبت تھی، انہیں نواسے تھے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گفتگو. جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. سب سے پہلے میں اس ٹرانسمیشن میں مجھے یاد کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے سرپرست، ہمارے رہنما حضرت علامہ مولانا صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. میں حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ تا دیر ہم پر دراز فرمائے اور حضرت کو صحت کی سلامتی کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. حضرت ہمارے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، رہنما ہیں، حیدرآباد شہر کی معنی شخصیت ہیں. اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر دراز فرمائے. فیضان بھائی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
عالم اسلام کی مایہ ناز ہستی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ حضور سے ان کی محبت، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی ان سے محبت۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش کے بعد اپنے لعاب مبارک سے آپ کو گھٹی دی۔ جو بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے، اپنے لعاب مبارک سے آپ کو پہلی گھٹی دی۔ اور یہ اسلام میں طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بزرگوں سے، علماء سے پہلی گھٹی دلوائی جاتی ہے تاکہ بچے کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں، وہ بچہ اچھی صفات کا حامل ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں آپ کی شان، آپ کی فضیلت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے کو گھٹی دی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا عقیقہ فرمایا۔ 7ویں دن آپ کے سر مبارک کے بال اتار کے اس کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کیا گیا اور آپ کا حضور نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ تو یہ حضور کی حضرت امام حسن سے محبت ہے، شفقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اپنے دوش مبارک پر، کندھوں پر سوار فرماتے۔ تو اب آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ کتنی بڑی شان ہے، فضیلت ہے کہ حضور ان کو سوار فرما رہے ہیں، خود سواری بن رہے ہیں اور ان کو سوار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر جب مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت امام حسن کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا حسن، تم علی کے مشابہ نہیں ہو بلکہ تم حضور کے مشابہ ہو، تم حضور کے ہم شکل ہو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ حضرت علی موجود تھے اور حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ تو یہ حضرت امام حسن کی شان ہے، اور اس حدیث سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فیضان بھائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب مال غنیمت آتا تو آپ جو مہاجرین صحابہ تھے، یعنی اصحاب بدر تھے، تو ان کو زیادہ حصہ عطا فرماتے مال غنیمت سے، اور جو فتح مکہ کے بعد صحابہ ہیں تو ان کا حصہ ان کے حساب سے ہوتا۔ حضرت امام حسن، امام حسین دونوں شہزادوں کا حصہ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 500 درہم جو ہے وہ مقرر فرمایا اور 500 درہم ان کے خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، جب دیکھا کہ ان کو اتنا زیادہ حصہ دیا گیا ہے تو کہنے لگے کہ ابا جان، امام حسن امام حسین کو، دونوں شہزادوں کو آپ نے اصحاب بدر کے برابر حصہ دیا ہے، اور جبکہ یہ بچے تھے، یہ کھیلتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور نے پردہ فرمایا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی 7 سال اور کچھ مہینے عمر تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ بچے تھے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ یہ بچے تھے، اس وقت ہم جہاد کرتے تھے، آپ نے ان کو حصہ زیادہ دیا ہے اور میرا حصہ کم رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ان کی والدہ فاطمہ جیسی تیری والدہ ہے؟ کیا ان کے باپ علی جیسے تیرے باپ ہیں؟ کیا ان کے نانا جیسا کوئی نانا ہے؟ کیا ان کی نانی جیسی کوئی نانی ہے؟ تم کس طرح امام حسن سے اپنا موازنہ کر سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے آپ کا تقابل کر سکتے ہو شہزادوں سے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ہے اپنے صاحبزادے کو کہ تم کس طرح موازنہ کر سکتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی ماں فاطمہ ہے، جن کا بابا علی ہے،
جن کا نانا اللہ کا رسول ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نہ ان کے نانا جیسا کوئی نانا ہے، نہ ان کی نانی جیسی کوئی نانی ہے، نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، تو پھر تم کیسے موازنہ کر سکتے ہو؟ تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے، ان شہزادوں سے محبت تھی، بلکہ خلفائے راشدین کو بھی محبت تھی، سارے صحابہ کرام محبت فرماتے تھے، اور کیوں نہ ہو محبت حضرت امام حسن کا تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کے مشابہ تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں تھا حضرت امام حسن سے زیادہ، شکل و صورت میں، عادت و اعتبار میں، عبادت و ریاضت میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، بہت ہی خوبصورت میں ناظرین کو بتا رہے تھے کہ کیا شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں پڑھتا ہوں صوفی صاحب، اگر بس اب میں آپ سے دوسری بات علامہ صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، جو ناظرین ہمارے کہتے ہیں کہ موضوع دوسرا میں لے رہا ہوں کہ آج کل رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ میں لوگ نائٹ ہوتی ہیں، پاک رات ہوتی ہیں یا نائٹ ہوتی ہے شب، تو اس میں کرکٹ میچ کی طرف لوگوں کا اتنا کر رہے ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رات تو رمضان مبارک کی بابرکت راتیں تو عبادت کی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ آپ سے جب ہماری پہلی نشریات تھی اس میں بھی علامہ حسین عارف صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی ہمیں ناظرین کو بتایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دوبارہ آپ یہ بتائیں ہمیں ناظرین کو۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، اس میں پھر اتنا اپنا لائٹیں ہر چیز کو اتنا بڑا کر رہے ہیں نا، اور خاص طور پہ رمضان مبارک کی راتوں میں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں، جزاک اللہ۔ فیصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، بالکل منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت سے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ، اور انہوں نے مطالعہ کیوں کیا ہے اسلام کا؟ انہوں نے اسلام کا مطالعہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیسے کیا جائے۔ ہر وہ ذرائع، ہر وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جس سے مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین سے جڑا رہے گا، اپنے دین کی تعلیمات سے وابستہ رہے گا، تو یہ سرفرازی اور عزت اور وقار پر فائز رہے گا، اور جب اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، تو ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ذلت کے گڑھے میں اپنے آپ کو گرا لیں، تو وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ سارے ذرائع استعمال کیے ہیں۔ ان میں سب سے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے میڈیا، چینلز۔ اب یہ جو بچے ہمارے نوجوان رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کو یہ رجحان کہاں سے ملا؟ ان کو یہ رجحان ٹی وی سے ملا، چینل سے ملا۔ رمضان کی راتوں میں ٹی وی نے، چینلز نے ایسے ایڈ دیے ہیں کہ گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا نوجوان کہ رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، رمضان کی راتوں میں یہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے، مصروف کی جا رہی ہے۔ تو ٹی وی سے، چینل سے اثر لے کر، الیکٹرانک میڈیا سے اثر لے کر پھر وہی فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو رمضان کی راتیں، جو عبادت کی راتیں ہیں، قیام کی راتیں ہیں، تو اس میں لوگ یہ لہو لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تراویح یہ قیام اللیل میں شامل ہے، تراویح قیام اللیل میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تراویح بندہ پڑھتا ہے مسلمان تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری رات عبادت کی۔ اب تراویح کو چھوڑنا، تلاوت قرآن کو چھوڑنا اور رات میں یہ کرکٹ کھیلنا، تو یہ سازش ہے
جو قوم کے نوجوانوں کو صرف لگایا گیا ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، ناظرین کو آپ نے بتایا، تو بس ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں جو ہیں اس میں ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ یہ بابرکت ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، اور جس نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت بخشش نہ کروائی تو اس کا پھر حشر کیا ہوگا۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، علامہ صاحب آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ بات کو مانے، علامہ صاحب کی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، اور ان بابرکت ساعتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، ان ساعتوں کا صدقہ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بس علامہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے اپنی محبتوں کا شکریہ، آپ نے بھی برکت رمضان میں پھر آپ نے اپنا قیمتی وقت میں عطا فرمایا۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں، محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت تمہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ دیتا تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیتا تھے بوقت حضرت، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، اے سبحان اللہ۔ ایک اور کلام بعد انشاءاللہ ناظرین، ہم انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم نشریات کو یہاں پر ہم انشاءاللہ عروج پر لے کے جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام، مل کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، پرستہ نہیں دیکھ کر
بدوں پر بھی برسا دے ساونے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، رسا نفس سے دشمن ہے دم میں نارضا، نفس سے دشمن ہے دم میں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، میرا دل میں چمکانے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے۔ میں علامہ بلال قادری صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر کچھ اظہار خیال فرما دیں، اظہار خیال فرما دیں، انشاءاللہ ہمارے صوفی صاحب دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس نشریات کو ہم یہاں پر اقتدام پذیر کریں گے۔ کل انشاءاللہ 15ویں نشست میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے خوبصورت پینل کے ساتھ۔ ناظرین جب تک کے لیے مجھے افضل اللہ قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، برکت رمضان، ماہ رمضان میں اپنی برکتیں ٹرانسمیشن لٹا رہا ہے، اور روزانہ ہی نئے سے نئے علماء کرام آ کر اپنی جو ہے علمی پیش کرتے ہیں۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹرانسمیشن کو مزید ترقی و عروج عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ رمضان بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب ماہ رمضان میں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے اگر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا رب العالمین، اس محفل کو اپنے دربار میں مقبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس محفل پاک کے صدقے اس گھر میں ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس گھر کی بھی حفاظت فرما، اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی بھی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بار بار اور با ادب نبی کریم علیہ السلام کے روز انور کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔
بوقت وفات کلمہ شریف نصیب فرما، اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی عظیم دولت ساتھ لے کر جائیں، اور آخرت میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ حضرت ابھی آپ دعائیں فرما۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء والسید المرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم ربنا تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا والركوعنا وسجودنا وأعمالنا وتلاوة القرآن وتراويح والتسبيح في شهر رمضان. تقبل منا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة تلاوة القرآن الكريم اللهم نطلب منك العافية وعلما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا لي ولنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا ذا الجود والكرم. اللهم ارزقنا العفو عند الحساب يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه مظهر لطفه قاسم رزقه سيدنا حبيبنا محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے دوبارہ انشاءاللہ خوبصورت پینل کے ساتھ ملاقات ہوگی. میں گزارش کروں گا علامہ شکیل صاحب سے کہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب کی خدمت میں اجر کا تحفہ برکت رمضان پیارے نبی کی پیاری باتیں کی ٹیم کی طرف سے پیش کریں، کیونکہ علامہ صاحب کی طبیعت بھی تھوڑی سی ہے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے علامہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. جزاک اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. لمغہ لمغہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمغہ لمغہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس ختم نبوت پر
اس ختم نبوت پر دن رات لگا دیں گے، دن رات لگا دیں گے، قانون نبوت پر، قانون نبوت پر گربا لٹائیں گے، گربا لٹائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک کی گونج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔